بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا. ان میں سے ایک اپنے دوست کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مذاق میں اسے سمجھا رہا تھا حیا کے اوپر. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو شرمیلا سا ہوتا ہے اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے دوست کو ریپریمینڈ کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ نہ کرو، فار ویریلی حیا از پارٹ آف ایمان. ماڈسٹی ایمان کا حصہ ہے. بردرز اینڈ سسٹرز، یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کیونکہ آج میں جس صحابی کا تذکرہ آپ سب سے کرنے والا ہوں، ہی از نون ایز دی ایپیٹوم آف ماڈسٹی امنگ صحابہ. اور ماشاءاللہ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ڈریسنگ یا ناٹ اونلی ان ٹرمز آف لوورنگ دا گیز، رادر ان کی آل انکمپاسنگ ماڈسٹی تھی. حیا ایک بہت ہی براڈ کنسیپٹ ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان حیا والے کپڑے پہن لے، یا حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی نظروں میں حیا ہو. یس، یہ حیا کا بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اچھا لباس، ظاہر ہے کہ حیا والا لباس اور ساتھ میں نظروں میں حیا. بٹ حیا یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی حیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا. آپ شرم کھائیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہوئے حیا کریں. آپ اس بات سے حیا کریں کہ میں کہیں گیا ہوں تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا میں کوئی ایسی سخت بات نہ کر دوں جس سے اگلا جو ہے وہ اوفینڈ ہو جائے. یہ بھی حیا کا پارٹ ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیا تھی، اٹ واز آل انکمپاسنگ. جیسے جیسے میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا آپ کو سمجھ لگتی جائے گی وٹ ڈو آئی مین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بینگ اے ماڈسٹ پرسن، ویری جنرس، ویری بینیولینٹ، یہ ان کی ٹاپ 3 کوالٹیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری فیوریٹ کوالٹیز ہر صحابی میں کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ہز فارگیونیس، ہز بگ ہارٹ. اینڈ دین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مین آف ہز ورڈ، جسٹس. وین حضرت عمر کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں جسٹس کا نام آتا ہے. اینڈ وین the name of Hazrat Usman Ghani Radhiyallahu anhu comes, then obviously his modesty, his benevolence and his generosity. Especially in this age of fitna, in this age of social media, when there are literally outlets of immodesty, when people are sharing their display pictures, when people are not caring what they wear, when people are displaying it through every social media. اور ہمارے پاس سلیبریٹیز کے ظاہر اکاؤنٹس لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ایکٹریسز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں، لوگ ماڈلز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں. اینڈ یو سی ایوری ویئر کہ کیا چل رہا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس ایج آف اموڈیسٹی میں بینگ اے ماڈسٹ از اے ریئلی ہارڈ تھنگ. کین یو بی دیٹ ماڈسٹ؟ اینڈ لیٹ می ٹیل یو اندر تھنگ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ناٹ اونلی ہی واز اے ماڈسٹ پرسن، ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. اتنے ہینڈسم تھے کہ قریش loved him so much, everyone wanted to be in his company. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہت خوبصورت لباس پہن کر نکلتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے والد سے 18 ملین درہمز کی انہیریٹ کی تھی. اور آج کے دور کے مطابق he would be one of the richest guys in the world. But even being rich, he was modest, he was humble, he was very caring. He never boasted his wealth. اپنی چیزیں جا کے نہیں دکھاتے تھے، بوسٹ نہیں کرتے تھے اپنی ویلتھ کو. These qualities are missing so much in this age. لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، لوگ فلانٹ کرنے لگ جاتے ہیں، دکھانے لگ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ چلو پیسہ اگر آپ کے پاس بہت ہے، آپ اچھا پہن رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اچھی سواری پہ جا رہے ہو، دیٹس آل رائٹ. لیکن پرابلم اس کہ جب لوگ بوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جب لوگ شوخی مارنے لگ جاتے ہیں، جس کو شوخی کہا گیا ہے نا. حضرت عثمان غنی even after inheriting so much wealth from his father, he was very humble. تو he used to dress so nice, he used to apply perfume. انتہائی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی سب سے زیادہ ریزمبل کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی وائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ڈو یو نو ہو ریزمبلز یور فادر اینڈ گرینڈ فادر موسٹ امنگ دا صحابہ.
گرینڈ فادر سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت ریزیمبل کرتے تھے. تو حضرت رقیہ نے پوچھا کون؟ تو ہی سیڈ یور ہسبینڈ، یعنی عثمان. تو دیٹ از دا سیکرٹ آف ہز بیوٹی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے. اور اسلام لانے سے پہلے دیر ور سو مینی وومین آفٹر ہم بیکاز ہی واز ہینڈسم, ہی واز گلیمرس, ہی ہیڈ دا منی, ہی ہیڈ دی اورا, بٹ ہی یوز ٹو شائی اوے فرام دیم. ایون بیفور اسلام جب زنا بہت عام تھا, جب یہ اسکینڈلز اور جب یہ افیئرز اور گرل فرینڈس بنانا, آل دیز تھنگز ور ویری کامن. پیپل یوز ٹو ہیو 3 or 4 women اراؤنڈ دیم. اوکے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی یوز ٹو شائی اوے. اینڈ زنا تو دور کی بات, وہ کبھی ان عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے, ہو ایور یوز ٹو اپروچ ہم. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایون اسلام سے پہلے بھی پاک رکھا ہوا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں, ویسٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت میں حیا ہے, ماڈیسٹی ہے, اور انہیں نہیں پسند یہ ساری چیزیں. دے کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ. یہ جو کچھ امورالٹی, فحاشی چل رہی ہے, تو حیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچنا, یہ فطرت میں ہے انسان کی. اور جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے انسان. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ ہی واز سو بیوٹیفل, ہی واز سو ہینڈسم, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی دیکھتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی نظر سائڈ پہ ہوتی تھی. یعنی اتنا زیادہ حضرت عثمان غنی اٹریکٹ کرتے تھے. بلکہ قریش کی جو مدرس تھیں وہ ایک للابائی گایا کرتی تھیں. بڑی فنی بات ہے, یعنی کہ لوری پڑھا کرتی تھی. اس لوری کے الفاظ کیا ہیں؟ احبک و رحمان حب قریشی لی عثمان, کہ آئی لو یو بائی رحمان, کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتی ہوں, جسٹ لائک قریش لو عثمان. دس از دا للابائی. کین یو بلیو اٹ کہ اتنی محبت, اور قریش اتنا زیادہ یعنی ان کو پسند کرتے تھے, ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وٹ ڈز دس ٹیچز اس کہ یو شوڈ بی سم ون آف پلیزنٹ پرسنالٹی. لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں, پسند کریں آپ کے پاس آنا. وین دے سٹ ود یو, آپ میں سے خوشبو آئے. وین دے سٹ ود یو, کہیں کہ یار یہ صاف ستھرا انسان ہے. وین دے سٹ ود یو, آپ میں سے پازیٹیو انرجی آئے, آپ اچھی باتیں کریں, آپ مسکرائیں, آپ اچھے سوالات پوچھیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. Books have been written by the Westerners, by the motivational speakers, How to Win Friends. یہ کتاب ہے.